اچھا آصف صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ٹول وصول نہیں کیا جائے گا، اور اب ایران نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے، تو آپ کے خیال سے ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی کچھ شرائط جو ہیں وہ امریکہ نے مان لی تھی، جس میں جو ان کے یہاں پر فنڈز پڑے ہوئے ہیں، ان کی جو منی پڑی ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اور قطر نے اس کی گارنٹی لی تھی۔ ساتھ ہی میں ایران نے یہ بار بار تقاضا کیا تھا کہ وہ اس کا ٹول ٹیکس جو ہے وہ خود وصول کرے گا، لیکن اب اس بات سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو پریشر ہے ود ان دا کنٹری، اور جو انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کی طرف سے، خاص طور پہ امریکہ نے جو بڑی کارروائی کی دھمکی دی، اس صورتحال کے اندر شاید ایران کے پاس بھی آپشن نہیں تھا، اور وہ اس بات پہ رضامندی اس کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ شاید اب اس معاملے کو مزید آگے بڑھانا شاید خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور اس کا اب منطقی انجام ہونا چاہیے، کیونکہ 28 فروری سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے، اور مارچ میں بندش ہوئی ہے اس ہارمز کی، اور اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ پوری دنیا کا جو اکنامک سائیکل ہے وہ پوری طرح سے پنکچر ہو گیا، بلکہ اور ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، غذائی بحران کی طرف لوگ کنٹریز بڑھ رہے ہیں، تو ایران کے پاس آپشن نہیں تھا، اور یہ بالکل کلیئرلی میں کہوں گا کہ ایران نے اس بات پر اگر آمادگی ظاہر کی ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی یہ جو تمام ممالک ہیں جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ جی یہ ٹول ٹیکس ایران نہیں وصول کرے گا، اس بات پہ آمادگی اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دونوں ملک ایک سطح پہ کسی حد تک آئے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہمیں ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں، اور پاکستانی ذرائع خاص طور پہ، کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہونے کی توقع کبھی طور پہ، اس سے پہلے ایم او یو آپ کو پتا ہے کہ ہوا ہے، اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے نام سے اسلام آباد ایم او یو ہے، اور اس کے بعد جو اگلا قدم ہوگا وہ ایک معاہدے کی شیپ میں ہوگا، جس میں وہ تمام امور ہوں گے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہیں، اور اگر بھٹی یہ صاحب، یہ ہرمز تو امریکی مستقل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جیسے کہ جب ٹویٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم کسی ایک ایسے معاہدے پر رضامند ہو جائیں کہ یہ معاملات پھر پرماننٹلی حل ہو سکیں، تو بھٹی صاحب جیسے کہ ایک بڑا معاملہ جیسے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں مینشن کیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز کا، اور پھر دوسرا پھر ظاہر جوہری حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ایک اسٹریٹ آف ہرمز کا تو یہ ایک 60 ڈیز کا ایک ونڈو اب لاک ہو چکا ہے، اس حوالے سے تو ایک میکینزم کچھ حد تک طے پا چکا ہے، تو اب جو ایک دو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں اسی 60 ڈیز کے ونڈو میں، اگر وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، نیگوسیشنز ہو جاتی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سعودی عرب کا وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ دورہ ثابت اگر ہوتا ہے، تو پھر بہت حد تک پھر ہم آپ کے نزدیک اور آپ کی اطلاعات کے نزدیک کتنا قریب اس معاہدے کے پہنچ سکتے ہیں، اور کتنا جلدی اس معاہدے تک ہم جو ہے وہ رسائی اپنی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو یہاں کی جو فارن منسٹری ہے وہ تو ظاہر آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں، آفیشیل بات نہیں کرے، لیکن جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے جو اپنی شرائط رکھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا 14 نکاتی یہ ایم او یو ہے، اس کے اوپر مختلف امور ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ امریکہ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو جوہری طاقت کا جو معاملہ ہے ایران کا، یا اٹامک ایکسرسائزز کرنے کے حوالے سے، جو یورینیم افزودگی ہوئی ہے جس کی جو پڑی ہوئی ہے ان کے پاس، اس کو ٹھکانے لگانا ہے، تو یہ اب معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ پیپر کے اوپر یہ بات آ گئی ہے کہ ایران کو اس سے نہ صرف دستبردار ہونا پڑے گا، بلکہ اس کے لیے جو ڈسپوزل ہے اس کی یورینیم کی، وہ بھی کسی حد تک وہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ اس کو ایجنسی جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور اس معاملے کے اوپر امریکہ نے بھی تھوڑا ٹالرنس شو کی ہے کہ وہ یہ سپیس دینا چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود اس پہ قبضہ کرے یا ان کے کہنے پہ کسی کو دی جائے یہ یورینیم، تو شاید کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے جو باقی نکات ہیں، خاص طور پہ جو ریکنسٹرکشن کرنی ہے ایران کی، اس کے لیے امریکہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہاں پر باقی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ رابطے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ظاہری سی بات ہے کہ ایران کا جو یہاں پہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ فریز ہوئے ہیں، وہ ریلیز کرنے ہیں، تو وہ بھی ان کو ریلیز کرنے کا بھی ایک میکینزم ایوالو ہو جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جو مہینہ ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ،
اس کے اندر یہ تمام معاملات کے اوپر آئندہ منتھ بہت سگنیفیکنٹ ثابت ہو سکتا ہے جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. بہت شکریہ آصف علی بھٹی صاحب, امریکی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بڑی سامان نے سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا اور وہ انشاءاللہ تعالی اس کا اعلان آج متوقع ہے, اور ظاہر سی بات ہے جیسے ہی یہ اعلان ہونے کو ہے اور یہ بڑی خبر آئی ہے تو جی اچھی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اب ہرمز کھلنے کی اس امید نے عالمی منڈی میں ہی تیل کی قیمتوں کو بھی گرا دیا ہے. 4.5% تک کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور امریکی خام تیل WTI 5.9% سستا ہونے کے بعد اب $76.09 فی بیرل پر آ چکا ہے. اس کے علاوہ برطانوی برینٹ کروڈ بھی 4.77% سستا ہو گیا ہے اور قیمت $79.77 فی بیرل ہو گئی ہے. تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور اچھی امید کی کرن ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لگاتار 2 دن سے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو رہی ہیں اور آج کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل $4.07 کر دیا گیا ہے, جبکہ اس کے بعد مطلب کمی کے بعد نئی قیمت $385.88 فی لیٹر ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی پیٹرول بھی $3.39 سستا ہونے کے بعد $328.56 فی لیٹر پر ہو گیا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتوں کا تعین تھا اس کی جو بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھنے کی بجائے سستا ہونا بھی شروع ہو چکا ہے. اور لگاتار 2 دن سے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے, امید کی کرن ہے. امید کی کرن ہے. لیٹس سی کہ اب یہ کتنا زیادہ دعا گو تو ہم یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی قیمتیں اور کم ہوتی رہے اور جو خبر ہم نے آپ لوگوں کو اچھی دی ہے انشاءاللہ تعالی معاہدہ ہو تاکہ یہ مکمل طور پر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو سکے. اب جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں. یمن کے حوثیوں نے بھارت کا کارگو جہاز سمندر میں غرق کر دیا ہے. بارودی کشتی سے کارگو شپ پر حملہ کیا گیا اور اس بات کی تصدیق خود یمن کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کی ہے. جناب, یمنی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے حملے کے تمام افراد کو بچا لیا ہے. کچھ ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ ویجولز ہیں جسے ظاہر ہے اب تو بھارت ڈینائی نہیں کر سکتا, بہت ساری چیزوں سے وہ ڈینائی کر جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. تو جی اب اس پہ حوثیوں نے بھارتی جہاز کو دھماکہ خیز کشتی سے نشانہ بنایا اور یہ خود یمنی ساحل کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور حوثیوں نے بھارتی جہاز کو دھماکہ خیز کشتی سے نشانہ بنایا ہے. عرب میڈیا کے مطابق بندرگاہ جانے والے یہ بھارتی مال بردار جہاز تھا. یمنی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے تمام عملے کو بحفاظت بچا لیا ہے اور تجارتی جہاز پر حملہ دہشت گردی ہے. یمنی وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اس معاملے سے متعلق. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے بہت سی معاملات پہ بات کی ہے, بڑی ڈیولپمنٹ پہ بات کی ہے, آگے بھی بہت سی بڑی ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. اب آپ کو خبر دیں کہ چمن میں قومی شاہراہ کی تعمیر پر کام کرنے والے مزدوروں پر دستی بم حملہ. چمن حملے میں 1 مزدور جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے نامعلوم افراد نے سوئے ہوئے مزدوروں پر دستی بم سے حملہ کیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے. تو پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر یہ موقف اپنایا جا رہا ہے. اس واقعے سے متعلق چمن میں قومی شاہراہ کی تعمیر پر کام کرنے والے مزدوروں پر یوں دستی بم حملہ ہوا اور بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ چمن سے جو رپورٹ ہو رہا ہے پولیس کی جانب سے, جو ابھی تک اس سلسلے میں اپڈیٹس ہمارے تک موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دستی بم حملے میں 1 مزدور جاں بحق ہوا ہے اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا